ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے طالب علم نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنا رہے تھے، اور اسی طرح اس سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ابو ہریرہ بہت اچھے انداز میں آپ کو سنا رہے تھے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس جامعہ میں انشاءاللہ محنت اور کاوش جاری ہے۔ اللہ تعالی ہماری محنت کو قبول فرمائے۔ اسی طرح تقریر سے پہلے میں اسی جامعہ کے طالب علم عدنان، جو کہ ماشاءاللہ قرآن مجید کو مکمل کر چکے ہیں، حافظ محمد عدنان، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ چند منٹ کے لیے خطاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ حافظ محمد عدنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچ عام صحابہ کا، اگر گھر طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ مودی سامعین، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے صرف 3 سے 4 منٹ صحابہ اکرام کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ حضرات ذی وقار، میرا بھی دل چاہا کہ یہ جو قرآن نماز عشاء سے پڑھا جا رہا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار، آپ کے وفادار، آپ کے حبدار، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے میرے محبوب کو اسلام کی حالت میں دیکھا وہ صحابی رسول ہے، اور جس نے اس کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ تابع رسول ہے۔ اور آگے یوں فرما دیا لا تعز النار مسلما او لآمن رعانی، اور جس نے میرے پیغمبر کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے اس کے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ آج کوئی بھی چینل پر بیٹھ کر کے کالا کوٹ پہن کر کے صحابہ اکرام کی عزت برباد کرتا ہے تو کہتا ہے نعوذ باللہ صحابہ غازی، تو کہتا ہے نعوذ باللہ صحابہ چار باقی رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ نئی نئی کائنات کے لوگوں سنیے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے تو بتائیے تو صحیح نا حضرت زنیرہ اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر وہ ایمان والے نہیں تھے حضرت سمیہ نے اپنے جسم کے دو ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے حضرت بلال تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر احد احد کا نعرہ کیسے بلند کرتا رہا؟ نہیں نہیں، اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے تو عہد کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے تو عہد کے میدان میں تلواروں کو کیسے چلا دیا؟ اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروا دیا؟ اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کرا دیا؟ اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے تو پھانسی کو پھندوں کو کیسے گلے میں ڈال دیا؟ اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے تو اپنے نبی کی عزت پر انہوں نے کیسے سب کچھ قربان کروا دیا؟ نئی نئی کائنات کے لوگوں اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے اس دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہ ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ تاریخ کی بات کرتا ہے کہ تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کیا، کہ تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتی ہے، اگر یہ تاریخ میرے نبی کے ابو بکر کی تعریف کرتی ہے تو میں ایسی تاریخ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں۔ اگر یہ تاریخ میرے نبی کے ابو بکر کی گستاخی کرتی ہے، اگر یہ تاریخ فاروق اعظم کی گستاخی کرتی ہے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو۔ میں ایسی تاریخ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو ابو بکر کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو فاروق اعظم کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو عثمان ذو النورین کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو علی شیر خدا کو نہ مانے۔ رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کا پروردگار میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے۔ اور کھولیے قرآن، ایک آیت میں نہیں، دو آیت میں نہیں، تین آیت میں نہیں، بلکہ 750 آیت کے اندر کائنات کا پروردگار میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے کون میرے نبی کے یار؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الحامدون السائحون صحابہ، الراکعون الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ۔ میرے نبی کے جانسار صحابہ، میرے نبی کے وفادار صحابہ، میرے نبی کے حبدار صحابہ، میرے نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی عبادات کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے معجزات کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی معراج کے رات کے گواہ صحابہ۔ اگر میرا نبی امین تو لشکر جرار کو ذرا مجھے بول کر کے بتائیے، اگر میرا نبی امین تو لشکر جرار کو، میرے نبی کی نبوت کے گواہ کو، میرے نبی کی رسالت کے گواہ کو، میرے نبی کی عبادت
گا ہماری حساب۔ ماشاءاللہ یہ تھے اسی جامعہ کے طالب علم حافظ محمد عدنان، جو کہ آپ کے سامنے صحابہ کے فضائل کو بیان فرما رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ایسے طلباء ہیں جو کہ الحمدللہ سیرت مصطفیٰ پہ بھی خطاب فرماتے ہیں، توحید کے عنوان پہ بھی خطاب فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اگر آپ کو سنائیں تو وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، پھر انشاءاللہ صحیح۔ اب میں آپ کے سامنے اپنے مہمان کو دعوت دینے والا ہوں خطاب کے لیے۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری عبدالقی صدیقی صاحب چوک میتلا والے وہ آئے اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں مختصر وقت میں، کیونکہ سلطان حیدر صاحب انشاءاللہ چوک پہ آ چکے ہیں۔ ان کے بعد انشاءاللہ ان کے بعد منفور صاحب کا بیان ہوگا۔ اس سے میں استعمال کرتا ہوں ان سے کہ چند منٹ اپنا ان کے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ہر قسم دی حمدہ صلابہ کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام اپنا دلال بکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ۔ اجنا کرنا درود پاک تے چاہو جناب محمد نزدیک میری بات اللہ جڑے نزدیک آن کے اس باز مکے تے مدینے دی دیار نصیب فرمائے۔ جڑے بیمار نے انہاں باقی صحت مند نزدیک نزدیک آ جاؤ، کیونکہ مہمان جس وقت بھی آمدہ ہے سب وڈیری بھی کہتے ہیں کہ وہ قریب آ کے بیٹھ کے وہ گل سنی دی۔ حضرات اس مدرسے کے طالب علم فاضل ماشاءاللہ عظمت صحابہ تے بڑا ہی جاندار خطاب فرما رہے تھے، تو میرے دل کے اندر آئی جو میں بھی کچھ چاہتے کہ جملے تھوڑے سامنے پیش کرتا جاؤں۔ عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، ساڑھے تک دین پہنچان والے نبی پاک دے پروانے، یہ دین والا جڑا بوٹا لگیا ہے، اس دین والے بوٹے نے کوئی پانی پی کے بڑا نہیں ہویا، اس صحابہ کرام دا خون پیتا ہے تے پھر یہ درخت بڑا بڑھیا ہے۔ ساڑھے کو دین بڑا ہی آسان آیا ہے، نہ اسی کوئی قربانی دیتی نہ مجھے نہ گھر، دین ساڑھے تک بڑا آسان آ چکیا ہے۔ اللہ دی قسم میں صحابہ کرام دی تاریخاں پڑھ کے ویکھیے، صحابہ کرام رضوان اجمعین دیاں قربانیاں پڑھ کے ویکھیے، رب ذوالجلال دی قسم ہے صحابہ کرام نے اپنا تن، اپنی جان، اپنا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کر دیا۔ ہم تسی خاموش نہ رہے،
بچہ بلا رہا تھی بولے نہیں انشاءاللہ میں تمہیں بلا کے چھوٹا گا انشاءاللہ. وہ لوگ باز نہیں آتے نا نبی پاک دے صحابہ دے بارے بکواس کرتے ہیں اچھی اچھی گلیاں دے اندر نعرے لاندے نے یار کسی عظمت صحابہ سن کے صحابہ دا نام بلاندے نہیں کر سکتے. میرے نام نال بولا جی انشاءاللہ میں 10 منٹ تک تقریر کرنی. حضرات جو میں قرآن پاک دی آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دے مینوں اور تانوں سبق یاد کروایا ہے. ذرا توجہ کرے جو آیت کیڑی ہے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ ذوالجلال دا قرآن کی کہہ رہی ہے. اللہ پاک دا قرآن سنو سلطان بہت غیور نوجوانوں جڑی اہم تمہیں پڑھیے اس اہم کے اندر اللہ پاک نے 3 چیزاں دا تذکرہ فرمایا. سنیا جے قرآن پاک دی آیت سنیا جے عظمت صحابہ شان صحابہ صحابہ دیاں قربانیاں اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں. فرمایا رضی اللہ تذکرہ فرمایا ہے کیڑیاں 3 چیزاں میں توجہ کریا جے. اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام تے میں راضی ہو گیا صحابہ میرے تے راضی ہو گئے. صحابہ دی جماعت جیڑی ہے میری جماعت ہے اور میری جماعت کامیابی والی جماعت ہے. صحابہ کرام دے بارے رب دا قرآن کھوے کہ یہ جماعت اللہ جماعت تھے جیدے اندر حضرت عمر صدیق دلہے کے حضرت امیر معاویہ تک جتنے بھی صحابہ کرام نے اللہ پاک دی جماعت ہے اور رب دی جماعت رو پورا بلا نہ کیا کر جیڑا رب دی جماعت رو پورا بلا کہندا ہے رب ذوالجلال دی قسم دنیا تے ذلیل ہو جاتا ہے آخرت دے اندر ذلیل ہو جاتا ہے. دنیا کے اوپر اللہ پاک دیا لعنتا برستی رہندیاں نے اور رب ذوالجلال دی قسم ٹائم صاف دے دیندا. حدیث پاک سنیا نے اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک سنیا نے بخاری دے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کی فرمایا لا تسب اصحابی. نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ نو برا بلا نہ کہو میرے صحابہ نو گالی نہ دو. اگر تسی اور پہاڑ جنہ سونا بھی خرچ کرو میرے صحابہ دی ایک مٹھ دے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرات ذرا توجہ کریں آجے نبی دا ایک پروانہ ہے جڑا چلدا زمین تے چلن دی آواز جنت دے اندر آندی ہے. کیڑا نبی پاک دا پروانہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے امیہ کہندا کلمہ چھوڑ دے دولت لینی پیسہ لینی. حضرت بلال کہندے نے جس نبی پاک دا میں کلمہ پڑھیا ہے جس نبی پاک آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میں کلمہ پڑھیا ہے کلمہ پڑھن دی وجہ دے نال جسم دے اندر طاقت آ گئی قوت آ گئی ہے. حضرت بلال نو پیسیاں دا لالچ دیتا گیا. حضرت بلال نے نبی پاک دا کلمہ نہیں چھوڑیا. حضرت بلال نو مکہ دی سر زمین تے گھسیٹا گیا ہے. حضرت بلال نے کلمہ نبی پاک دا نہیں چھوڑیا.
پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میرے عزیز ساتھی و بزرگوں، میں اپنی گل مکا رہا، اللہ کی ذات کی قسم ہے اگر سارے تک دین پہنچی ہے، دین پہنچان والے صحابہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں آخری گل تے میں مکانا چاہتا، جان جاندی تے چلی جائے، کوئی مقدمہ ہوندہ تے ہو جائے، جڑا بندہ حضرت صدیق رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان وچ گستاخی کرے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کے اندر گستاخی کرے، انشاءاللہ اسی گلی گلی دے اندر، شہر شہر دے اندر، ہر جگہ صحابہ کرام دے ترانے پڑھتے رہاں گے، جب جب منہ دے اندر زبان ہے، جسم دے اندر جان ہے، انشاءاللہ عظمت دے صحابہ دے ترانے انہیں پڑھ کے جاؤں گے کہ آنے والی انہیا نسلہ جدو آن گیا ٹپا سلطان بھو دیا گلیاں دے اندر دیکھیں گے، ہر گلی دے اندر، ہر شہر دے اندر گلی گلی لکھے ہوئے گا صحابہ اللہ پاک دی قسم ہے، حضرت ابوبکر صدیق تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک سارے جمدیرے، سارے جنت دے وارث نے، جنت الفردوس دے وارث نے، کل قیامت کا دن ہوئے گا، نبی پاک دے نال صحابہ آن گے اور صحابہ دے نال انشاءاللہ آسی ہوگا۔ یہ تھے اہل حدیث یوتھ فرسٹ کے نائب صدر والے نوجوان محترم جناب قاری عبدالقی صدیقی صاحب، جو کہ آپ صاحب نے خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے اس علاقے کے معروف عالم دین، فاضل نوجوان اور اہل یوتھ فرسٹ جنرل سیکرٹری تحصیل میلسی، ان پر دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ محترم جناب قاری فاروق صاحب آئیں اور آپ کو خطاب سنائیں۔ قاری فقیسان صاحب یہ سب حضرت صاحب کے آنے تک انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، وہ انشاءاللہ چوک پر پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ ابھی ان کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تکبیرات، تحمیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الحرمین، امام الثقلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات واسطے، سامعین و حضرات، اللہ ذوالجلال نے انسان کو پیدا فرمایا، پیدا کرن تو بعد اللہ ذوالجلال نے انسان دے کو
رشتے بنائے نے. توجہ میرے وال رکھو، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا. نبی پاک علیہ السلام نے انہاں رشتیاں نو بڑے تفصیل انداز دے نال امت دے سامنے پیش کیتے نے. انہاں رشتیاں دے وچوں ایک رشتہ ہے باپ والا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا باپ دی جتنی عزت کردا ہے اللہ انہوں اتنی برکت بھی عطا کردا ہے، اتنا شان بھی انہوں عطا کردے نے. اللہ ذو جلال ایسے بندے دی کانڈ نہیں لگن دیندے جڑا باپ دا حیا کردا ہے، جڑا باپ دا احترام کردا ہے، جڑا اپنے ابو نو عزت دیندا ہے، جڑا اپنے ابو نو شان تے شوکت بخشدا ہے. ایسے بندے نو اللہ ذو جلال دنیا دے سامنے ذلیل ہون تو بچا لیندے نے. آئیے حضرات، جڑے لوگ کہندے نے کہ ابو دی شان کوئی نہیں، ابو دا مقام کوئی نہیں، ابو دی اوقات کوئی نہیں، معاذ اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکے دی ایسی وادی دے اندر چھڑ دیتا جس وادی دے اندر نہ کوئی دکانہ، نہ کوئی کاروبار کرن والا، نہ کوئی کھیتی باڑی کرن والا، نہ کوئی چہل پہل، نہ کوئی راشن کا انتظام کرن والا، نہ کوئی بندہ سہارے دین والا، نہ روندیاں نو دلاسے دین والا. اس مقام تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ ہون دی حیثیت دے نال دعا کر دیتی، اللہ جی میں اپنے بیٹے نو چھڑ کے جا رہا جس علاقے دے اندر کوئی جناب پیسہ دین والا کوئی نہیں، علاقے دے اندر ماشاءاللہ معزز مہمان فاضل نوجوان حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے. انشاءاللہ ہونے ہی انہاں دا خطاب شروع ہوئے گا. ایویں بس 2-3 حدیثاں سنو. نبی پاک علیہ السلام دے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ ہون دی حیثیت دے نال دعا کر دیتی اور اللہ ذو جلال نے قرآن بنا کے نازل فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس. اللہ جی میں اپنے بیٹے نو چھڑ کے جا رہا اس علاقے دے اندر، اللہ لوگوں دی آمد و رفت نو عام کر دے اور ہر قسم کا پھل مہیا کر دے. میرے بیٹے دا جی لگ جائے اور باپ دیاں دعاواں پھر کس طرح رنگ لے کے آئیاں. آج مکے جا کے دیکھ لو ہر قسم کا پھل بھی موجود ہے، لوگوں دی آمد و رفت عام ہو چکی. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے باپ دی عزت کریا کر، باپ دا احترام کریا کر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ. وہ دنیا دے اندر زندگیاں گزارنے والوں باپ اللہ ذو جلال نے جنت دا مین دروازہ بنا چھڑیا جے. قیامت کا دن ہوئے گا کوئی بندے بابو سلام دنی جنت داخل کر دیتے جان گے، کوئی بندے جناب بابو الحاج دنی جنت داخل ہون گے، کوئی بندے بابو لا حول ولا قوت الا باللہ اس دروازے دھنی اللہ دی جنت دے حقدار بن جان گے. جنہاں بچیاں نے اپنے باپ کا حیا کیتا، جیڑی اولاد نے باپ کا احترام کیتا، جیڑے بیٹے نے باپ کو عزت بخشی، باپ کی خدمت اندر زندگی گزار دیتی، ایسے بچے نو اللہ ذو جلال قیامت دے دن باپ والے تنی جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے. آئیے حضرات اپنے باپ دی عزت کیجیے، باپ کا احترام کیجیے. انہاں لوگاں نو پوچھ کے ویکھ لے جنہاں نو عرصہ ہی گزر گیا، باپ دیاں خواب اندر بھی زیارتاں نہیں ہوئیاں، عرصہ ہی گزر گیا، اپنے باپ دے کپڑیاں نو ویکھ کے آنسو بہاندا، کدی باپ دی جُتی نو ویکھ کے آنسو بہاندا، کدی باپ دے بند
بھول گیا جدو جناب تیرا باپ اپنے سگے بھائیاں نال لڑن واسطے تیار ہو گیا، وجہ کی ہے جناب تیرے چاچے نے تھپڑ ماریا، تیرا باپ کہتا ہے جناب بھائی ہوئے گا تے اپنی جگہ تے، عزت والا ہوئے گا تے اپنی جگہ تے، مقام والا ہوئے گا تے اپنی جگہ تے، خبردار جے اج تو بعد میرے بیٹے وال میری اکھ نال بھی دیکھیا میں تیری اکھ کر دیاں گا۔ اے او باپ ہے جن نے جون جولائی دی گرمی نو برداشت کیتا، جن نے سردی دیاں ٹھڈکدیاں راتاں نو برداشت کیتا، صرف اور صرف اپنی اولاد واسطے۔ آئیے حضرات اپنے باپ کو مقام دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما، آن والا ایک نوجوان آیا، وہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی دیہڑی میں کرنا، مزدوری میں کرنا، شام کو میرا پیسہ میرا باپ جناب لے لیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اپنے باپ دیاں شکایتاں لگا دتیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی نو بلایا، جائے دے باپ نو بلا کے لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے صحابی کی ہے جا کے جناب دے باپ دے دروازے تے دستک دیتی، بڈھا باپ سفید بال لاٹھی دے سہارے چلدا باہر آیا، وہ خیریت نال آنا ہویا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، تواڈے بیٹے نے اج شکایتاں لگا دتیاں، اج بھی ایسیاں گندیاں اولاداں موجود ہے، کدی اپنے باپ نو جناب برسرے میدان ننگا کیتا جاندا ہے، کدی لوکاں دے سامنے باپ دی عزت نو اچھالیا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے گلاں سنیاں، دل دے اندر اشعار پڑھنے شروع کر دیتے، وہ اللہ دے بندے او وقت بھول گیا جدوں تو چھوٹا جہا سا تے میں تیرے واسطے خدمت اندر زندگی گزار دیندا، تو جناب روٹی نہیں سکھایا کردا، میں ساری رات تیرے واسطے جناب کھڑا ہو جاؤں گا۔ آج تو نبی پاک علیہ السلام نو شکایتاں لگانیاں شروع کر دیتیاں۔ نبی پاک علیہ السلام کو بڈھا صحابی آیا، آسمان تو جبریل آئے، اللہ دے پیغمبر اس صحابی دے کول او سوال کرنا ہے کہ رستے اندر جڑے اشعار پڑھدا رہیا مینوں سناؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نو سنایا، اللہ دے پیغمبر دیاں اکھاں چوں بیان سوا جاندے۔ الغرض واقعہ مختصر، پیغمبر علیہ السلام نے بیٹے دا ہاتھ پکڑیا، باپ دے ہاتھ اندر دے کے اعلان کر دیتا، بیٹا آج تو بعد تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ دی ملکیت ہے، خبردار آج تو بعد باپ دی شکایت نہیں کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام دی تیسری حدیث سنو، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البرکۃ مع کابرکم۔ وہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ جلال نے برکت تیرے وڈیرے دی خدمت اندر رکھ دیتی جے، جڑا جنی اپنے باپ دی خدمت کرے گا اللہ انی اللہ جلال نو برکت عطا فرمان گے، جڑا جتنی زیادہ باپ دا حیا کرے گا اللہ اتنی کاروبار اندر رونقاں لگا دین گے۔ آئیے حضرات باپ دا احترام کیجئے، جدے کول باپ نہیں نا انہوں پوچھ کے دیکھنا کس طرح زندگی دے دن گزارن دیا، جدو ابو کر سی تے فکرائی کوئی نہیں، آج ابو اللہ جلال نو پیارا ہو گیا تے پریشانیاں لاحق ہو جاندیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور حدیث سنو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل دے اندر ایک نوجوان نے چاچے بھتیجے دا معاملہ جڑا قتل ہو جاندا، اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا، ایک گائے لے لو، ایدہ حصہ جناب اس مردے نو لگاؤ، بول کے دس دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنی اسرائیل دے اندر ایک نوجوان ہے، اے اپنے باپ دی خدمت اندر زندگی گزارن دیا، ایک دن ایک بندہ ہیرا بیچن والا آ جاندا ہے، اینوں کہا جاندا ہے یار ہیرا لے لا، اے آندا ہے اچھا میں ہنے جا کے پیسے لے کے آؤں گا۔ انہیں ویکھیا جس الماری دے اندر پیسے موجود ہے، اس الماری دی چابی باپ دے سرانے تھلے پئی ہے، تے باپ اپنی نیند تے جناب آرام کرن دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بچہ باہر آ کے کہندا ہے میں ہیرا ضرور لواں گا لیکن میرے ابو نو اڑ جان دیو پھر ہیرا وصول کراں گا۔ اے قیمت کٹا
بڑھاتا رہا، یہ قیمت وداتا رہا، یہ آمدہ ہیرا دینا تے میرے باپ دے اٹھاندہ ہے جناب، پھر وقت انتظار کرنا ہوئے گا، مینوں تیرے ہو جے ہیرے نالو اپنے باپ دی نیند دا زیادہ خیال جے، اپنے باپ دی نیند دا زیادہ احترام جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقت گزریا، یہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے، یہ سارے علاقے دے اندر نا ہن گائے لین واسطے، لبن واسطے، تلاش کرن واسطے علاقہ پھرن دے نے۔ جدو ویکھیا گائے کتوں نہ ملی، ایک یتیم بچے دے کولے، مفسرین نے لکھیا کہ جناب بچے نو پوچھیا گیا گائے بیچو گے؟ آندا ہے جی نہیں بیچنا۔ آخر سودا ہونا شروع ہو جاتا ہے، مفسرین لکھتے نے ایک پاسے قیمتی جواہرات، سونے چاندی تے ہیریاں دے انمول موتیاں نو تولیا گیا، ایک پاسے گائے دا بدن کیتا گیا، اج کروڑاں ارباں خرباں دا مالک بنیا تے باپ دی نیند تے حیات دی وجہ۔ آئیے حضرات، اللہ کو دعا، اللہ کو جلال